सिर्फ 136 है वाली 26 136 किसी और ध्यान को सही कंफर्म हो तो बता दे प्लीज। ये कोई और बता सकती है कहाँ से पढ़ना है जी? सिर्फ 147 वो वाली आयत पढ़ी थी हम लोगों ने 147। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उस्ताद जी। जी एक मिनट जरा जी उस्ताद मोहतरम 149 आयत से पढ़ना है। 149 अच्छा जी 149 से पढ़ना है। मोबाइल मेरे हाथ में था लेकिन कुरान पाक दूर था, मैं किसी काम से गई थी इसलिए मैं फौरन बोल नहीं सकी। अच्छा ठीक, थैंक यू।
استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آواز آ رہی ہے جی؟ جی وعلیکم السلام جی استاد جی. اچھا جی. آپ کہہ رہی تھی آیت نمبر کہاں پہ ہم رکے تھے؟ جی 148 تک پڑھ لیا تھا, 149 سے پڑھنا ہے سورہ صافات. 149. 149. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. یہاں استفتی, استفتاء فتویٰ طلب کرنا, رائے پوچھنا. تو انت ضمیر مستتر فاعل ہے, وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فاستفتہم میں ہم یہ اہل مکہ ہے, مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں الاعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, اور جب کہ اپنے گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے کالے ہوتے تھے. بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ لڑکے پیدا ہونے پر خوش ہوتے تھے, اور لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو 6-7 سال کی عمر کو جب پہنچے, ایک تو ذہن پریشان, اور اس کو آر سمجھتے تھے کہ میری بیٹی کسی کے ماتحت میں کیسے شادی کے بعد رہے گی, یہ تو میرے لیے توہین ہے, بے عزتی ہے. اس کو یہ نہیں معلوم اس کے اگر جو بیوی آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. تو اپنی بیٹی کے اوپر یہ اچھی طرح کپڑے شپڑے پہنا کے بھیلا پھسلا کے وہ ایک جگہ لے جاتے تھے جہاں پہلے سے انہیں گڈھا کھود کے رکھا ہوتا تھا. یہی باپ اپنی بیٹی کو وہاں لے جا کر ایک دم دھکا مار کے نیچے گرا دیا کرتے تھے, اور بیٹی جو ہے یا ابتی اے میرا بجان, میرے بجان. یہ قرآن کی بہت ہی پیاری تعبیر ہے کہ باپ کے رسپیکٹ اور پیار کو ظاہر کرنے کے لیے یا ابتی کر وہ پکارتی تھی. ادھر سے یہ بڑی سنگدلی کے ساتھ ایک زندہ بیٹی کے اوپر مٹی ڈال کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. کتنے سنگدل لوگ تھے. تو بیٹی کا پیدا ہونا ناگواری کے باعث یہ جاہلیت والا سسٹم اور رسم ہمارے معاشرے میں بھی ہے. پتہ بھی نہیں. تو میں کیا کروں, زوم کے وقت میں لوگ فون کر رہے ہیں, میں کیا کروں.
اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی استاد جی. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، یہ کلاس کے ٹائم پہ لوگ یہ ہاسپٹل سے فون کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ فون آیا تھی، یہ لائن ہمارے اپنے ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا جی، تو فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. میں عرض کر رہا تھا ہمارے معاشرے میں بھی لڑکیوں کی پیدائش پر ناگواری کا احساس کرتے ہیں، اور انڈیا میں تو ایک ایسی بستی بھی ہے جہاں کوئی لڑکی نہیں ہے. تو پیدا ہونے سے پہلے جو دائی ماں ہوتی ہے یا نرس، ان کو کہہ دیا جاتا ہے اگر تم بیٹی دیکھو گلا گھونٹ کے ہی مار دو. تو اس علاقے میں لڑکی ہے نہیں، وہ باہر کسی اور بستی سے لڑکی لانی پڑتی ہے شادی کر کے. ایسے جاہل لوگ ہیں. تو بہرحال اللہ کہتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھیں، ان سے رائے لیں، لربک البنات ولہم البنون، کہ تمہارے رب کے لیے بیٹی ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہوں. یعنی ان کو تو بیٹے پسند ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں مان رہے ہیں، جو جن بیٹیوں کے بارے میں خود انہیں خوشی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہیں. پوچھے ذرا ان سے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون. دوسرا سوال، یا پھر یہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا تھا، اس حالت میں کہ یہ لوگ اسے موجود تھے، بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یعنی ام کا مطلب ہے کیا یہ یا یہ کہ، ٹھیک ہے نا. عربی میں ام یہ سوال کے لیے ہے، جیسا کہ اور ہوتے انگریزی میں اور ساتھ سوال یہ کوشچن مارک بھی ہوتا ہے. تو کیا تمہارے پروردگار کے لیے لڑکیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، اور خود ان کے لیے بیٹے، یا یہ کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث یعنی فیمیل بنایا تھا، اس حالت میں کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے. کس نے کہا کہ فرشتے مؤنث ہے؟ وہ تو نور کے پیدا ہوئے ہیں. اب بجلی سے جو ہمارے لائٹ جلتی ہے، بلب جلتا ہے، کیا یہ جو بجلی ہے، اس میں جو کرنٹ ہے، کیا یہ مؤنث مذکر اس میں اپلائی ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. او جاہلو، یہ تو مذکر مؤنث کا تعلق زندہ چیزوں سے ہے، میل فیمیل کا تعلق جسم سے ہے. ٹھیک ہے، تو نور تو جسم نہیں ہے. کیسے تم نے سمجھ لیا کہ فرشتے خواتین ہیں؟ الیاذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اول تو خواتین ہے ہی نہیں، وہ تو فیمیل ذات ہے ہی نہیں. نمبر تو بیٹیاں اللہ سے کہا کیسے ہو؟ کیا تم موجود تھے بناتے وقت؟ الا انہم من افکہم لیقولون. دیکھیے یہ الا جو ہے نا حرف تنبیہ کہتے ہیں. مختلف حضرات مختلف ترجمہ کرتے ہیں، اصل میں تنبیہ کے لیے. ہم کہتے ہیں دیکھو یا دیکھیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں آگاہ رہو، بعض لوگ کہتے ہیں خبردار، بعض لوگ کہتے ہیں یاد رکھو. یہ سارے اردو کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، اصل میں حرف تنبیہ ہے ہی. تو کوئی بھی لفظ آپ بول دیں صحیح ترجمہ ہو جائے گا. دیکھیے انہم من افکہم لیقولون، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں نا، یہ من افکہم، ان کا اپنے من گڑت اور جھوٹ سے بول رہے ہیں. افک کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ اپنے جھوٹ سے بول رہے ہیں، یہ حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے لیے بیٹی ہیں فرشتے، اعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں وہ؟ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ نے کوئی ولد یعنی کوئی بیٹا جنم دیا یا بیٹی جنم دی. اللہ نے جنم دیا، اللہ کی ولد ہے، اولاد ہے. وانہم لکاذبون، انہا بتاکید، لام بتاکید، یہ اصل میں یقینی طور پر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. اصطفى البنات علی البنین، اصطفى یعنی اصطفى، ایک حمزہ وصل گر گیا، وہ تحریر سے بھی گر گیا ہے. اصطفى، اصطفیٰ کہتے ہیں منتخب کرنا، چننا. تو اصطفیٰ یعنی کیونکہ حمزہ وصلی ہے اس لیے ہم اصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، اصل میں ہے اصطفیٰ. اصطفیٰ یصطفی استفاء، یہ صفا سے ہے. صفا کہتے ہیں نقا کو، نقا، صفا نقا یعنی صاف ستھرا، پیور. تو وہیں سے اس کو لایا گیا ہے باب افتعال میں. تو یہ جو حروف ہیں صاد طا، جب ان میں جب یہ آ جائے تو یہ تا کو اسی حرف سے بدل دیا جاتا ہے. یوں صاد کی صحبت کی وجہ سے تا کو طا سے بدل دیا گیا،
یوں استفا بن گیا، اصل میں ہے استفا، تفا تا کے ساتھ، اس تا کو تو سے بدل دیا صاد کی صحبت کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا ہے مستتر اللہ کی طرف راجع ہے کہ سر اللہ ایک نے بار دوبارہ، لڑکیوں کو، ہاں سر جی، ایک بار دوبارہ بتا دیں، تا بھی ہے بیچ میں پہلے؟ یہ اصل میں تھا اس دفعہ، تا کے ساتھ ہے یعنی کہ تا کے ساتھ، اصل میں تھا استفایا اجتنبا، استفایا اجتنبا، اس وزن پہ تھا۔ تو جی ایک تصرف تو ہوا آخری حرف کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ استفایا، اس طرح پڑھنا عربوں کے لیے ثقیل ہے، تو انہوں نے کیا کیا، استفایا میں جو یا پر زبر ہے جی اس کو حذف کر دیا ہے، تو یوں یا ساکن بن گئی، جب جی یا ساکن بن گئی تو ظاہر ہے اس کے اوپر کھڑا کے لیے مناسب تو ہے کھڑی زیر، یوں یا کے اوپر کھڑی زیر لا، کھڑی زبر لا کے استفا تا کے ساتھ اور استفا بنایا۔ تا کو توا کے ساتھ تبدیل پھر کیا یا اس میں ادغام کیا؟ پھر نہیں، پھر صاد کے لیے مناسب ہے تو، تا مناسب نہیں ہے، صاد آپ نے زبان کو گول کر کے نکلنا ہوتا ہے نا، تو جی صاد ضاد تو طا ضا ان کے تلفظ قریب قریب ہیں، تو اس تیفا، اس طرح پڑھنے میں یہ بھی ثقل اور بوجھ محسوس کرتا عرب لوگ، اس وجہ سے اس صاد کے تلفظ کے مشابہ ہے طا، تو تا کو طا سے بدل دیا، یوں اس طفا بن گیا۔ جی ٹھیک، اصل مادہ ہے صاد فا یا صفا ان، صفی اللہ، آدم و صفی اللہ، اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ، پیور بندہ، آدم و صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو جی بہرحال تو صفا، تو کیا اللہ نے لڑکیوں کو چنا ہے لڑکوں پر؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی لڑکوں کی بجائے اللہ نے لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، کیسے تم بات کرتے ہو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ کس طرح تم یہ حکم فیصلہ کرتے ہو کہ بیٹوں پر اللہ پر ترجیح دے کے بیٹیوں کو چن لیا؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے، اتنا بھی تم خیال نہیں کرتے؟ ذکر یذکر تذکیرن، ایک ہے تذکر یتذکر تذکرن، باب تفعول سے نصیحت لینا، نصیحت پکڑنا، اور ایک ترجمہ ہے یعنی دھیان دینا، دھیان سے کسی چیز کو سننا۔ تو تمہیں اتنا بھی دھیان نہیں ہے کہ تم کس کی شان میں، کس کی بارگاہ میں تم کس طرح فیصلہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو چن لیا ہے؟ ام لکم سلطان مبین، یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی اتھارٹی ہے واضح کہ تم اس طرح کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے کہ اللہ نے واقعی بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو اپنا لیا ہے، ترجیح دی ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی مکتوب چیز ہے، لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، لاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ایک ظلم یہ بھی کیا ان ظالموں نے، کیا کیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ اللَّهِ، یہ جنت نہیں ہے، جنت ہے، جنت کہتے جنات کو، ٹھیک ہے نا، الجن الجنت، تو انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی ایک رشتہ داری قائم کی، رشتہ بنا لیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ ایک دن مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، وہ اللہ کی پکڑ سے تکڑ سے وہ بچ نہیں سکیں گے، انہیں بھی لایا جائے گا۔ تو کیونکہ یہ لوگ جاہل تھے، جہالت کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا،
اصل میں جنات میں جو لوگ سرغنہ قسم کے لوگ ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں. فضول سیدھی سادی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور آدم اور آدم ذات کو مٹی سے بنایا اور مٹی کے خلاصے سے بنایا. یہ حقیقت تھی. چونکہ یہ خیالی پلاؤ پکاتے تھے، اندازے سے سوچ کر، خیالات میں گم ہو کر جو ذہن میں شیطان نے ڈال دیا، بس اسی طرح انہوں نے پھر اس کو عقیدہ بنا لیا، اپنا ایمان اس کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی جنات میں جو سردار لوگ ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں. اس طرح ایک نسب قائم کی ہے. پھر فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اعوذ باللہ. حالانکہ جنات خود بھی مجبور محض ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. وہ اللہ سے کوئی آزاد مخلوق نہیں ہے. اللہ کہتے سبحان اللہ عما یصفون، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، جو وصف یہ بیان کرتے ہیں، اس سے اللہ پاک بہت پاک ہے. ایسبحوا سبحان اللہ عما یصفون، جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں، جو بات یہ لوگ بتا رہے ہیں، اس سے اللہ پاک جو مقدس ہے، اللہ جو پاک ہے، تم اس کو بار بار اقرار کرو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر یہ لوگ جو اس طرح کے فضول باتیں جو کرتے ہیں، ان سے مستثنا ہے اللہ کے وہ بندے جو کہ برگزیدہ ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تم اور جنات جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جنات میں سے، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اور تمہارے وہ معبودان باطلہ جو کہ جنات میں سے ہے، تم اللہ کے بارے میں کوئی فتنہ کرنے والے، کوئی گمراہ کرنے والے تم نہیں ہو. الا من هو صال الجحیم، مگر وہ شخص جو کہ جہنم میں داخل ہونے والا ہو یا جہنم میں جا کر جلنے والا ہو. یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. ہاں جی، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیا اللہ کے فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی استاد جی آپ نے کیا فرمایا، ایک دفعہ ریپیٹ کر دے، کس بارے میں؟ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ سے لے کر إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ یہاں تک. یہ کیا کہنا چاہ رہا اللہ پاک؟ کیونکہ پیچھے تھا کہ یہ لوگ جو سبحان اللہ عما یصفون، یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اس سے اللہ پاک جو پاک ہے، تم بار بار اس پاکی کا اقرار کرو. ایسبحوا سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا سبحان جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، سبح فعل محذوف ہے. تو جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں الٹا سیدھا عقیدہ بتاتے ہیں، تو ان سے مستثنا ہے الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ مستثنا ہے. یہ تو ہو گیا. اب آگے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تم اور وہ چیز جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی وہ جنات، معبودان باطل جو ہیں. جی معبودان باطلہ جو ہے، تم پر مطلب دونوں مل کے ما انتم علیہ بفاتنین، علیہ یعنی علی اللہ،
تو فتن یفتنو فتنتن، ہمارے ایک ہے اردو فتنہ، ایک ہے آزمائش، عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آزمانا، اور ایک فتنہ کا مطلب ہے یعنی شر پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا، شر پیدا کرنا۔ تو اس میں سے اسی فتنہ میں سے یہ فاتنون یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور اس کی جمع ہے یہ فاتنون، با کی وجہ سے بفاتنون ہو گیا ہے۔ تو ایک صحابی نے مسجد میں لمبی لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھائی اور بار بار نماز پڑھاتے رہے، تو وہاں تاجر لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے اتنی لمبی قرات کے ساتھ مثلا آدھا گھنٹہ نماز میں گزارنا مشکل ہے، ادھر کاروبار پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ فلاں صحابی جو ہے اس طرح عشاء کی نماز میں بہت لمبی سورہ بقرہ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے اس کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ افتان انت، میں صحابے کا نام نہیں لے رہا، کیا تم فتنہ پرداز ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لوگوں کو نماز کے نام سے کیوں پھنسائے ہوئے رکھتے ہو گھنٹوں؟ کیا تم یہاں یعنی یہاں مراد آزمانا نہیں، یہاں مراد ہے شر پیدا کرنا، کیا تم شر پیدا کرنے والے ہو؟ فتان مبالغہ کے صیغہ، کیا تم بہت زیادہ شر پیدا کرنے والے ہو؟ اب آئیے، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اور تمہارے معاوضہ باطلہ اللہ کے متعلق تم شر پیدا کرنے والے نہیں ہو، یعنی کسی کو شر میں، شرارت میں، برائی میں مبتلا تم نہیں کر سکتے، اللہ کے متعلق کسی کو تم برائی میں مبتلا نہیں کر سکتے، کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، مگر وہ شخص جو کہ صال الجحیم، جو کہ جہنم میں جلنے والا ہو۔ یہ سوال کیا چیز ہے؟ اصل میں آپ نے پڑھا ہے صلی یصلی تسلیتاً، تسلیتاً و صلاۃً، یہ ہے خصوصی رحمت کے لیے دعا کرنا، اور یہ جو موجودہ ہماری جو نماز ہے، اصطلاحاً جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس سے نماز کو قائم کرنا۔ وہ پہلا معنی جو درود السلام میں آتا ہے، درود شریف کے معنی میں آتا ہے خصوصی رحمت کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا مفہوم جو ایک موجودہ جو ہماری نماز ہے اصطلاحاً جسے ہم نماز کہتے ہیں فارسی میں، تو یہ نماز مراد۔ ایک ثلاثی مجرد میں اس کا استعمال ہے، وہ ہے صلا یصلی، صلین، یہ صلین کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک متعدی ہے، ایک لازمی مفہوم ہے۔ صلا جہنم، تو اسلوہا اليوم، یہ سورہ یاسین شریف میں بھی ہے، آج جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہاں جلنے لگ جاؤ، احترق کے معنی میں ہے، یحترق فی نار جہنم، یہ مراد ہے اسلوہا، یعنی اسلو جہنم کا مطلب۔ اور ایک ہے صلا یصلی صلین ای القا فی النار، جہنم میں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو صلا یصلی سے صالیون، صالیون جیسے قاضیون، نامیون، ٹھیک ہے نا، رابیون، اس وزن پر یہ صالیون ہے۔ تو صالیون قاضیون کے وزن پر جب یہ صالی کو جب مضاف کیا الجحیم کی طرف، دوزخ جس کا ترجمہ ہے، تو ظاہر ہے لام کے آخر میں یہ ساکن ہے، ادھر الجحیم میں لام ساکن ہے، جب حرف صحیح اور حرف علت دو اکٹھے ساکن ہو جائے تو حرف علت گر جاتا ہے۔ اگر دونوں حرف صحیح ہو تو پہلے سے حرف صحیح کو کسرہ دے کر دوسرے حرف میں ضم کر دیا جاتا ہے، اور مثالیں گزری ماضی میں۔ تو یہاں چونکہ صالی قاضی کے وزن پر ہے تو حرف علت یا یہاں پہ گر گیا، اور اس کی نشانی کے طور پر لام کے نیچے زیر رہ گئی، یوں صال الجحیم بنا۔ من موصولہ ہے، ہوا اس کو عائد کہتے ہیں، عائد ضمیر عائد ہے جو من کی طرف راجع ہے،
اور صالی مضاف ہے، الجحیم مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو الا من هو صال الجحیم، تم لوگ سب مل کے اللہ کے بارے میں کسی کو شر میں مبتلا نہیں کر سکتے مگر اس شخص کو کر سکتے ہو جو کہ جہنم میں جلنے والا ہو. یعنی کافر، منافق، مشرک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو جہنمی ہوں گے، ان کو تم گمراہ کر سکتے ہو اللہ کے بارے میں. یہ ترجمہ ہے اور یہ مطلب ہے. بات کلیئر ہو گئی جی؟ ہیلو، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی. ابھی کوئی کنفیوژن یا جھجک تو نہیں ہے؟ آپ میں سے مجھے کچھ سمجھائیں ذرا، کیا سمجھیں؟ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، علیہ ہی ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ کس کی طرف یہ راجع ہے؟ علیہ، علیہ کی ہاں ضمیر اللہ کی طرف ہے. کیوں اللہ کی طرف ہے؟ جی. تو من ہوا میں ہوا کس کی طرف راجع ہیں؟ ہوا وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں. یہ من موصولہ، من جی موصولہ کے لیے اس کو عائد کہتے ہیں، عائد لوٹنے والا. تم لوگ جی اور تمہارے معبودان باطلہ سب مل کے اللہ کے بارے میں کسی کو بھی تم گمراہ نہیں کر سکتے، کسی کو بھی فتنے میں نہیں ڈال سکتے مگر ایسے شخص کو تم ڈال سکو گے جو کہ جہنم، واصل جہنم ہو، جو جہنم میں جلنے والا ہو، یعنی گمراہ آدمی ہو. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یہ فرشتوں کی بات ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے مگر اس کے لیے ایک متعین مقام ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو ایک متعین ایک مقام حاصل ہے. کوئی کسی درجے میں، کوئی کسی درجے میں فائز ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یہ فرشتوں کے بارے میں یہ خفیہ باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی تھی، یہ غیب کی بات یہاں بتائی جا رہی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں مگر ہر ایک کو اس کے لیے اس کا مقام متعین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اِنَّا بھی تاکید، لَنَحْنُ میں لام بھی تاکید، الصَّافُّونَ میں الف لام بھی تاکید. اور ہم تو اللہ کے اطاعت میں صف بندے یا صف باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ضرور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں. ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کون ہے اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ہم صف بندی کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے والے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں. یہ سب حسر کے ساتھ، انا بھی تاکید، لام بھی تاکید، المصابون میں الف لام حسر کے لیے ہے. اچھا، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ ان مخففہ ہے انہو سے، ٹھیک ہے نا. چونکہ جب ان مخففہ ہو جائے اور وہ بے تاثیر ہو جاتا ہے اعراب کے لحاظ سے، باقی اس کا مفہوم میں جو تاکید ہے، زور ہے، وہ زور والا مفہوم رہتا ہے. یقیناً یہ لوگ کہا کرتے تھے، کانو ان المشرکون والکافرون والمنافقون، یہ لوگ کہا کرتے تھے کیا، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، لو فرض کے لیے، فرض کرنا ایک چیز نہیں ہے لیکن فرض کیا جائے، اگر ہمارے پاس پہلے گزرنے والوں کی کوئی نصیحت والی چیز، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں نا، یاد کرنے کی چیز، یعنی نصیحت جو یاد کی جائے، تو اس لیے ذکر سے مراد یاد کرنے والی چیز یعنی وہ نصیحت ہی ہوتی ہے. تو اگر پہلے والوں کی طرف سے کوئی نصیحت کی چیز ہمارے پاس ہوتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ،
تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اہل مکہ، آپ کو پتہ ہے مکہ شریف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پہ تشریف لے جانے کے بعد 500 سال گزر گئے، پھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اہل مکہ کہتے تھے جس طرح یہودیوں کے پاس ایک کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اگر ہمارے پاس بھی ان پہلے والوں کی طرح کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے نیک بندے ہو جاتے. ٹھیک ہے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو انہوں نے، ان کافروں نے کفر والا یعنی انکار، کفر یکفر کفرانا، انکار کرنا، تو انہوں نے کفر کی بہرحال روش اختیار کی ہے. تو یہ لوگ عنقریب جان لیں گے، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا جب عذاب شروع ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا اور سختی کے ساتھ ان سے نمٹا جائے گا، تب پتہ چل جائے گا ان کو. انہوں نے فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر والا معاملہ اپنایا، کفر کے روش اختیار کی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف راجع ہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہم نے، ہمارے جو بندے ہیں جو کہ مرسلین ہیں، جنہیں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کے بابت ہمارا ایک فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. سبق یسبق سبقاً، سبقت کرنا، آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے. ہماری ایک بات، ہمارے نیک بندے جو کہ ہمارے رسول حضرات ہیں، ان کے لیے ہمارا ایک فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون. ان تاکید کے لیے، ہم پھر تاکید کے لیے، لام پھر تاکید کے لیے، المنصورون کا الف لام یہ بھی تاکید کے لیے، کیونکہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ خبر معرفہ لایا گیا، پھر اس کے لیے ہم لایا گیا، پھر اس کے بعد لام لایا گیا. اتنے سارے تاکید والے الفاظ اس لیے لائے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ انہم لہم المنصورون، کہ ہمارے جو عباد المرسلین ہے، ہمارے جو پیغمبر بندے ہیں، ان کی ضرور 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 مدد کی جائے گی. یہ ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارا جو لشکر ہے، اور وہ فرشتے ہو یا انسانی لشکر ہو، وہی غالب آنے والے ہیں بالآخر، وہی غالب رہیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اے پیغمبر، تولا، یتولا، تولیًا سے صیغہ امر ہے، فاعل انتا ہے، جس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اے پیغمبر، آپ ان سے ایک وقت تک کے لیے ذرا منہ موڑ لیجئے، دفع کریں ان کو. ٹھیک ہے نا. اب ان سے منہ موڑ لیں. حضور کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص کافر نہ رہے، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کفر کی حالت میں مرے گا، جنت کی بجائے جہنم میں داخل ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں. آپ ہمیشہ کوشش فرماتے تھے کہ کوئی بندہ کافر رہ نہ جائے. اللہ کہتے نہیں، آپ ذرا بس کریں، ایک وقت تک کے لیے ذرا ان سے آپ منہ موڑ لیں، دفع کریں ان کو. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. آپ ان کو دیکھتے رہیے، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. ابصرہم، ابصر یبصر ابصارا، دیکھنا. آپ ان کو دیکھتے رہیے، یہ بھی عنقریب دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے. افبعذابنا یستعجلون. اکثر بیشتر اقوام نے، امتوں نے اپنے اپنے پیغمبر سے چیلنج کیا تھا، لاؤ تم وہ عذاب جس کی تم بات کرتے ہو، دکھاؤ نا ذرا عذاب. اس طرح العیاذ باللہ
بڑی جرأت کے ساتھ گستاخانہ انداز میں انہوں نے چیلنج کیا، تو یہ اہل مکہ نے بھی کیا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا جی، تو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی آواز آ رہی ہے۔ وہ پیشنٹ ہے، ان کو مسئلہ بھی حل کرنا تھا۔ اچھا جی، تو کیا افبعذابنا یستعجلون، یہاں پہ حصر ہے، ایستعجلون بعذابنا ایسے ہی تھا، یا افیستعجلون بعذابنا ایسے ہی تھا۔ اللہ نے بعذابنا کو مقدم کیا، پھر حمد استفہام جو کہ سب سے پہلے آتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے حمد استفہام کا استعمال کیا، یعنی اللہ، کہاں اللہ، اللہ کی ذات قادر مطلق، اللہ کا عذاب جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، تو ہمارے عذاب کے بارے میں ان کو یہ جلدی مچا رہے ہیں، ہمارے عذاب کے بارے میں، کسی ہمارا شما انسان تو نہیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں۔ تو یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک عذابنا کو مقدم کیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ فعل کے بعد متعلقات آتے ہیں، متعلقات پہلے نہیں آتے، جب لائے جائیں گے تو حسر پیدا ہوگا۔ تو اصل میں تھا نبی سے مذاق اڑانا، کہتے ہیں استعجل یستعجل، استعجال جلدی طلب کرنا، کسی چیز کو جلدی طلب کرنا، تو یہ میں ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے لاؤ محمد، العیاذ باللہ، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو وہ عذاب جس کا آپ بات کر رہے ہیں، لانا لا کے دکھائیے نا. اس طرح کا جملہ نبیوں کے ساتھ بھی کافروں نے استعمال کیا، پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی. تو فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. فَإِذَا جب ان کے آنگن میں، ساحت کہتے ہیں ساحت المنزل گھر کے آنگن کو، گھر کے صحن کو، ٹھیک ہے نا. تو عربی میں صحن کہتے ہیں اردو کے پلیٹ کو، ٹھیک ہے. اور اردو کے جو صحن ہے اس کا عربی میں ساحت المنزل کہتے ہیں. جب ان کے آنگن میں عذاب آئے گا، نزل عذاب یعنی فساء صباح المنذرین، جن لوگوں کو عذاب کے بارے میں خبردار کیا جا چکا ہے ان کی صبح بہت بری ہوگی. فیضا نے نزل ماضی کو مضارع کر دیا، اور اس کے جواب جو ہے فیضا کا جو جوابیہ جملہ ہے سا، اس کو بھی مضارع کر دیا. جب یہ ان کے آنگن میں عذاب آ جائے گا تو پھر ان کی صبح بہت بری ہوگی، جنہیں ڈرایا گیا ہے، جنہیں خبردار کیا گیا ہے. اور تول عنہم حتی حین، آپ ایک وقت تک کے لیے ان سے ذرا لاپرواہ ہو جائیے، ان سے ذرا توجہ ہٹا لیجیے. وہ اب صرف فسوف یبصرون، آپ دیکھتے رہیے گا، ان قریب یہ خود بھی دیکھیں گے کیا ان کے ساتھ حشر ہوتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آپ بار بار اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، یعنی آپ کے اپنے رب کے ہر عیب، ہر ظلم، نقص اور کمزوری سے پاک ہونے کا بار بار اقرار کریں. کون رب؟ رب العزہ، جو عزت کا مالک ہے. عما یصفون، کس چیز سے آپ پاکی بیان کریں گے؟ عما یصفون، اس چیز سے جو یہ لوگ باتیں بنا کر بیان کرتے ہیں. وصف یصف وصفاً، وصف بیان کرنا، کسی چیز کی حالت بیان کرنا. یہ لوگ جو الٹی سیدھے، یہ جو کیا کہیں گے، میں کیا بکواس کروں، کیا کہوں، الٹی سیدھے جملہ استعمال کر رہے ہیں، ان سے اللہ پاک ہے. آپ کا پروردگار جو کہ عزت کا مالک ہے وہ پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی نازل ہو تمام پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی جو تعریفیں ہیں، تمام قسم کی تعریفیں اور سب تعریفیں، ال کے اندر سب گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا. لام استغراقی انواع و اقسام کی تمام تعریفوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے. لام جنسی اگر آپ لیں تو جنس حمد، یعنی حمد و ثنا کی جو نوعیت ہے، وہ جتنی نوعیت ہے، اقسام ہے، وہ سب للہ، اللہ کے لیے سزاوار ہیں، لائق ہیں، جو کہ کائنات کے مالک ہیں. اس طرح یہ سورہ صافات ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم سورہ صاد پڑھیں گے، اور تفسیرات انشاءاللہ اس میں ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے.